बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहादुरी की नाकाबिले यकीन मिसाल देने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ, एक छोटा सा वाक्या सुनाना चाहता हूँ। इसको आप कहानी समझ सकते हैं, लेकिन ईमान वालों के लिए इसमें बहुत बड़ा सबक है और आप सब के लिए इसमें बड़ी उम्मीद है। जो लोग कुछ पाकिस्तान के हालात को देख के मायूस हुए हुए हैं, उनके लिए खास तौर पे उम्मीद है। होता कुछ यूं है कि एक हिंदू और एक मुसलमान का आपस में कारोबारी लेन देन होता है। ये मैं आपको कहानी की जिस्ट बताने जा रहा हूँ, 100% नहीं, बहुत टाइम पहले मैंने ये कहीं सुनी थी या कहीं पढ़ी थी या किसी ने मुझे बताई थी। मुसलमान जो होता है वो बहुत तरक्की कर रहा होता है, उसका माल बढ़ता जा रहा होता है, और हिंदू को कारोबार में नुकसान हो रहा होता है, लेकिन कारोबार उनका सिमिलर होता है। ऐसे में वो हिंदू मुसलमान से पूछता है, तुम्हारे कारोबार में इतना मुनाफा, इतना फायदा कैसे हो रहा है, जबकि मेरे तो नुकसान पे नुकसान हो रहा है और मैं बिल्कुल सड़क पे आ गया हूँ। हालत ये हो जाती है उस हिंदू की कि उसके पास अपने बुनियादी खर्चे मेंटेन करने के लिए भी पैसे नहीं बचते। तो वो मुसलमान उसे बताता है कि मैं कुरान की आयत इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम व इन यख्ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बादिही वअलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून। कुरान की ये आयत, जिसका तर्जुमा मैं अभी आपको बताता हूँ, ये मैंने अपने बिजनेस का जो मेरा मेन डोर है उसके बारे मैंने लिख के लगा के रखी हुई है, और जब से मैंने ये लगाई है मेरे काम में बरकत ही बरकत है और रेल पेल है पैसे की, और मुझे कभी कोई कमी नहीं हुई। तो वो हिंदू होता है, हालांकि दूसरा वो भी यही करता है। कुरान की ये आयत अपने कारोबार का जो मेन गेट होता है, जो भी उसकी फैक्ट्री होती है या कोई दुकान होती है या कोई उसका वेयर हाउस होता है, वो वहां लगा देता है। अल्लाह की करनी ऐसी होती है कि उसके भी बिजनेस में फायदा होना शुरू हो जाता है, यहां तक कि पहले से ज्यादा जब वो अपनी पीक पे था ना, उससे ज्यादा माल दौलत आना शुरू हो जाता है। और इस तरह एक दिन ये किस्सा वो किसी को सुना रहा होता है जहां से ये बात खुल के आती है। अब इस आयत का तर्जमा सुन लें। अगर अल्लाह चाहे कि वो तुम्हारी मदद करे तो वो कौन है जो तुम्हारे ऊपर गालिब आ सकता है, और अगर अल्लाह तुम्हें तन्हा छोड़ दे तो फिर कौन है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। मोमिनों को अल्लाह पर ही तवक्कल करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। ये ऐसी आयत है जो आपको बताती है कि अल्लाह जब आपकी मदद करने की ठान ले तो दुनिया की सारी कुव्वतें दूसरी तरफ खड़ी हो जाएं, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन अगर अल्लाह करीम आपको अकेला छोड़ने का फैसला कर लें तो सारी दुनिया भी आपके साथ इत्तेहादी बन के खड़ी हो जाए ना, आपको वो बचा नहीं सकते। दुनिया में ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं जिसमें तमाम असबाब होने के बावजूद लोग बच नहीं सके, और जहां कोई सबब नहीं था किसी के पास, वो कामयाब हो गया। यहां से इसलिए शुरू कर रहा हूं कि पूरी कौम में एक मायूसी है और ये बड़े प्लान तरीके से मायूसी फैलाई भी जा रही है। एक 5th जनरेशन वॉर है जो पाकिस्तानी कौम के ऊपर लॉन्च की गई है। ऐसे में दो तीन चीजें बड़ी अहम हैं। पाकिस्तान की 75-76 साल की तारीख में ऐसा कई बार हुआ है कि हुकूमतें गिराई गई, बनाई गई, और अगर हम 71 के बाद देखें, खास तौर पे जब बचा खुचा पाकिस्तान जो हमारे पास रह गया लुटा पिटा, हुकूमतें बनाई भी गई, गिराई भी गई। जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। जुल्फकार अली भुट्टो एक पॉपुलर लीडर था जो भी बचा खुचा पाकिस्तान था उसमें, लेकिन उसके बाद आप देखते हैं कि एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ। सियासतदानों ने सबक सीखा, बेनजीर ने सबक सीखा, नवाज शरीफ ने सबक सीखा, जरदारी ने, वो तो है ही मिस्टर 10%, उसने तो सीखा सिखाया ही वो जवान हुआ है। और वो ये था कि कभी भी स्टैंड नहीं लेना। जैसे ही उधर से ऑर्डर आए, खामोशी से बोरिया बिस्तरा उठाओ, मुल्क से बाहर चले जाओ, लेकिन आगे से स्टैंड नहीं लेना आपने। तो पहले की डायनेमिक्स और थी, लेकिन जब से ये खानदान अपनी इस हालत में सियासत में आए कि जी आप कंप्रोमाइज करके चलना है, तो दूसरी तरफ भी आदतें बिगड़ना शुरू हो गई। जिसको हटाया वो मुल्क से बाहर चला गया। त्यारा साजिश केस हुआ, नवाज शरीफ को सजा हुई, लेकिन फिर भी नवाज शरीफ ने डील की और मुल्क से बाहर चला गया। और फिर चंद साल बाद नवाज शरीफ वापस आया और फिर से इक़्तिदार के ऐवानों में नवाज शरीफ नजर आने लगा। तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। तो सारी साइड्स नरम हो गई कि ठीक है, कभी आपके मफादात अगर इधर नहीं है, इधर हैं, तो ठीक है, जिनके साथ नहीं है वो मुल्क से बाहर चले जाएंगे, कोई मसला नहीं है, फिर आ जाएंगे, फिर चले जाएंगे। लेकिन अब सूरत हाल बड़ी अजीब सी पैदा हो गई है। अब जुल्फकार अली भुट्टो का प्रेसिडेंस भी मौजूद है जब उसका अदालती कत्ल करवाया गया, और सबको पता है किसने करवाया। जब जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दी गई थी तो उससे पहले ऐसा कुछ हुआ नहीं था, सब कुछ नया था। अवाम को भी हकायक का बिल्कुल भी इल्म नहीं था। जो पीपल्स पार्टी के कारकुन थे, जाले थे, उनको तो मार मार के उनका भुरकस निकाल दिया गया था। जो टॉप की लीडरशिप थी वो तो भुट्टो को चंद दिनों में छोड़ के चले गए थे दूसरी तरफ।
اس کے کچن کیبنٹ جیسے ابھی عمران خان کو چھوڑ گئے ہیں ایسے ہی چھوڑ کے چلے گئے تھے، لیکن اب پریسیڈنٹس موجود ہیں، لوگ دیکھ چکے ہیں کہ پہلے کیا کیا جا چکا ہے ایک بندے کے ساتھ عدالتی قتل کر کے، تو یہ بھی سب کو پتا ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے ایسے کام کرنا۔ آپ It's not that simple, it's not that easy، حالانکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کو بھی اسی طرح نشان عبرت بنایا جائے گا۔ ایسے میں عمران خان ایک عجیب مسئلہ فیسا غورس بن کے سامنے آ گئے ہیں ان کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ جو پچھلے 35-40 سال سے ایک سٹیٹس کو چل رہا ہے کہ جب بھی ایک سائیڈ سے کوئی معاملات خراب ہوں گے تو وہ پیچھے ہٹ جائے گی، ملک سے باہر چلی جائے گی، اور دوسری سائیڈ آگے آ جائے گی، ادھر سے حالات خراب ہوں گے تو پہلی سائیڈ، اور یہ باریاں لگی رہیں گی۔ عمران خان نے ڈسرپٹ کر دیا ہے اس سارے سسٹم کو۔ اب سمجھ نہیں آ رہا کہ اگر بھٹو والے روٹ پہ جاتے ہیں، قوم کو حقیقت پتا ہے، اس کا قومی سطح پہ کیا ری ایکشن آئے گا کوئی بھی پریڈکٹ نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے خوف کی فضا بنائی جا رہی ہے، لوگوں کو مایوس کیا جا رہا ہے، اور یہ پریڈکشنز کی جا رہی ہیں بند کمروں میں کہ کوئی ری ایکشن نہیں آئے گا، ہم کچھ بھی کر لیں کچھ نہیں ہوگا۔ جہاں ان سب نے مال پانی کھانے کے بعد ملک سے باہر بیٹھ کے عیاشی روٹین بنا لی تھی، وہاں عمران خان نے تبدیل کر دیا سیاست کو ایک بار پھر۔ نظریاتی سیاست پاکستان میں واپس آ گئی ہیں۔ وہ شخص اپنے نظریات جن کو وہ درست سمجھتے ہیں، جن کو پاکستان کی عوام کی اکثریت بھی درست سمجھتی ہے، ان کے لیے اپنی جان تک کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ کہتے ہیں اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دینا۔ عمران خان نے لٹرلی اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا ہے۔ لمبی جیل یا ذوالفقار علی بھٹو ماڈل، ان سب کی دھمکیاں ملنے کے باوجود عمران خان نے ملک چھوڑنے سے انکار کر دیا ہے۔ جو وہ میوزیکل چیئر تھا اس کو ایکسپٹ کرنے سے انکار کر دیا ہے کہ جیسی حالات خراب ہوں ہاتھ جوڑو، ملک سے باہر چلے جاؤ۔ مسلسل وہاں سے پیغامات دیتے رہو، معافیاں مانگتے رہو، پیر پکڑتے رہو، تھوڑا سا عالمی اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ ملاؤ اور واپس آ جاؤ۔ عمران خان نے یہ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اب ایشو یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف کسی بھی کی گواہی لے آئیں آپ، عمران خان کے خلاف خود عمران خان گواہ بن کے آ جائے نا، عوام یہ بھی بائی نہیں کریں گے، وہ یہی سوچیں گے کہ شاید کوئی ایکسٹرا آرڈینری پریشر آ گیا ہے، ورنہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ ان کے لیے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ حالات کتنی جلدی بدلنا شروع ہوں گے جب یہ نیکسٹ سٹیپ کی طرف جائیں گے، کیونکہ نیکسٹ سٹیپ کیا ہے؟ عمران خان کو گرفتار کرنا، مقدمہ چلانا، سیاست سے باہر رکھنا۔ لیکن یہ اگر ایک ریگڈ الیکشن کر بھی لیتے ہیں، جو نظام یہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ نظام سال 2 سال بھی نہیں چلے گا۔ میکسیمم میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک جو میکسیمم اس قوم کو سیٹ بیک لگے گا نا، وہ 1-2 سال کا لگے گا بس۔ اگر بہت ہی ہم کہہ لیں کہ یہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں کچھ کرنے میں، اس کے بعد پھر یہ پاؤں پکڑیں گے عمران خان کے کہ آپ ہی واپس آ کے ملک کو سنبھالیں۔ اس کی وجہ بتا دیتا ہوں۔ جن پارٹیوں کو اکٹھا کر کے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ حکومت چلائیں، اگر یہ پارٹیاں اس قابل ہوتی کہ ملک چلا سکتی تو پچھلے 35 سال کو تو چھوڑ دیں، 90 کی دہائی میں تو چلیں میوزیکل چیئر چل رہا تھا، 2008 سے 18 کے درمیان فرینڈلی اپوزیشن سب مل بانٹ کے کھا رہے تھے۔ لیکن ان 10 سالوں میں پاکستان کا یہ حشر ہوا کہ پاکستان کے قرضے 6 گنا بڑھ گئے، خارجہ سطح پہ پاکستان تنہا رہ گیا بالکل۔ 2018 کے اوائل میں امریکہ نے ہماری امداد بھی بند کر دی تھی، یہ جو آج باتیں کرتے ہیں، گرے لسٹ میں یہ ڈال کے چلے گئے تھے پاکستان کو۔ تو ان 10 سالوں میں بھی ہم نے ان کی کارکردگی دیکھی ہے کہ کیسی تھی۔ تو ان کے پاس ابیلٹی نہیں ہے، کمپیٹنسی نہیں ہے پاکستان کو اس بمر سے نکالنے کی۔ سو ورس کیس سیناریو جو نظر آ رہا ہے کہ 1-2 سال کا ایک فیک سیٹ اپ ہوگا جس میں دراڑ پڑ جائے گی، جو کہ ڈلوائی جائے گی دباؤ ڈال کے کہ اب آپ سے سسٹم نہیں چل رہا، اور پھر عمران خان کے پاؤں پکڑ کے کہا جائے گا کہ آپ ہی ملک کو سنبھالیں، کیونکہ اس دوران نہ عوام سیٹسفائی ہوگی، نہ ملک میں انویسٹمنٹ آئے گی، نہ کاروبار پھلے پھولے گا، نہ لوگ بھروسہ کریں گے، نہ اوورسیز پاکستانی یہاں پہ اپنا پیسہ لائیں گے، ریمیٹنسز میں کمی آتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی، اور یہ سب کچھ کے ساتھ ملک کو چلانا ناممکن ہو جائے گا۔ اور ابھی IMF کا پروگرام یہ جو انہوں نے لیا ہے، یہ 9 ماہ کا ہے، یہ صرف الیکشن پیکیج ہے کہ الیکشن کروا لو۔ الیکشن کے بعد IMF کا جو باقاعدہ پروگرام شروع ہونا ہے وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا، اور مہنگائی کروائے گا، اور زیادہ جو ہماری کیپیسٹی پیمنٹس ہیں ان کو کور کرنے کے لیے بجلی کی قیمتیں اوپر جائیں گی، گیس کی قیمتیں اوپر جائیں گی، اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہر چیز کی قیمتیں اوپر جائیں گی، تو عوام تو پستی چلی جائے گی۔ انٹرسٹ ریٹ آپ دیکھ لیں، مجھے یہ جلدی جلدی نیچے آتا بھی نظر نہیں آ رہا۔ سو ملک میں کاروبار رکا ہوا ہے، بالکل جمود کا شکار ہے۔ ایسے میں بنگلہ دیش اور بھارت جس تیزی سے اوپر جا رہے ہیں، جن چیزوں میں ہم ان سے کمپیٹ کرتے ہیں ہم اور پیچھے رہ جائیں گے، سو ہماری ایکسپورٹس مزید نیچے آ جائیں گی۔ کوئی ایسی چیز ہم نہیں بناتے یا ایسی بیچتے جو مغرب ہم سے خریدنا چاہے گا، بنگلہ دیش اور انڈیا کو چھوڑ کے۔ سو اگر ہم اصلاحات نہیں کرتے، جو کہ یہ نہیں کر سکیں گے،
تو ناممکن ہے ملک کو چلانا، جو مرضی کر لیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان ڈٹے رہنے کی وجہ سے ریلیونٹ ہیں اور ریلیونٹ رہیں گے، اور اس الیکشن سے پہلے اگر یہ جماعت کو بین نہ کر سکے، عمران خان جیل میں بھی ہوا، سزا بھی ہو گئی، تب بھی تحریک انصاف ان کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دے گی۔ پورے سسٹم کی توجہ ایک سیاسی جماعت کو، پرامن ملک کی سب سے بڑی وفاق کی علامت سیاسی جماعت کو کچلنے میں لگی ہو، تو پھر بلوچستان سے ہائی پروفائل 17 قیدی فرار ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو ہائی پروفائل کہا جا رہا ہے نا، نام تو نہیں بتائے جا رہے ہیں، یہ خدا نہ خواستہ کسی پلان کا حصہ ہو سکتا ہے، کیونکہ فیوچر میں عمران خان کو وکیل کے قتل کے کیس میں بلوچستان بھی پیش ہونا پڑے گا ممکنہ طور پہ۔ یہ یاد رکھیے گا، ہر چیز پاکستان میں کنیکٹ ہوتی ہے، اور عمران خان اس کا خدشے کا اظہار کر چکے ہیں کہ مجھے جان سے مارنے کی کوشش ہو سکتی ہے۔ خاص طور پہ انہوں نے ذکر کیا کہ جب مجھے بلوچستان جانا پڑے گا عدالت میں پیشی کے لیے۔ اب آپ ڈاٹس کنیکٹ کر لیں کہ ان کی آخری کوشش کیا ہو سکتی ہے، کیونکہ باقی قانونی سطح پہ، آئینی سطح پہ یہ عمران خان کا کوئی مقابلہ نہیں کر پا رہے۔ وعدہ معاف گواہ بنا بھی لیتے ہیں، یا اپنے اندر سے کچھ لوگوں کو کھڑا کر لیتے ہیں جی کہ اس نے میوٹنی کروائی یا ہمیں بہکا دیا باتوں سے یا وٹ ایور۔ عوام یہ بائی نہیں کرے گی، اور یہ سارا کچھ جو سرکس چل رہا ہے یہ عوام کو کنونس کرنے کے لیے چل رہا ہے، ورنہ تو یہ پکڑیں آج لے جائیں اور کل سزا دے دیں۔ پاکستان میں کوئی عدالت ان کو روک سکتی ہے، چیلنج کر سکتی ہے؟ آپ مجھے بتائیں۔ عوام جب تک نہیں مانے گی یہ وہ کام نہیں کر سکتے جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو عوام بھی ڈٹی ہوئی ہیں، عوام پھر سے کھڑی ہونا شروع ہو گئی ہیں، جھنڈا لگاؤ مہم چل رہی ہے بڑے زور و شور سے۔ خیبر پختونخوا نے خوف کے بت توڑے ہیں، جلد پنجاب والے بھی توڑیں گے، حالانکہ یہاں پہ ذرا فوراں سے ڈر کے گھبرا کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں گھروں میں چھپ کے، لیکن آہستہ آہستہ یہاں بھی لوگ کھڑے ہونا شروع ہو جائیں گے پھر سے۔ پارٹی بائی اینڈ لارج ابھی تک نہیں توڑی جا سکی، اور پارٹی کی مقبولیت آپ اپریل میں دیکھ لیں کیا تھی، اور آج دیکھیں آپ کو زیادہ لگ گئی۔ کوئی سروے کروا لیں آج مقبولیت زیادہ ہوگی۔ دیکھیں قدرتی طور پہ انسان جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہوتا ہے نا اس کی سائڈ لیتا ہے۔ سب کو نظر آ رہا ہے ظلم کس کے ساتھ ہو رہا ہے، سب کو نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے 10,000 بے گناہ لوگوں کو دہشت گردوں کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے، کس طرح عمران خان پہ 170 جعلی مقدمے بنائے ہوئے ہیں۔ اور بیانیہ دیکھیں ذرا، جی عمران خان کے دور میں بھی یہ ہوا تھا، عمران خان نے نواز شریف کے ساتھ کیا تھا۔ نواز شریف نائل ہوتا ہے اپنی حکومت کے دور میں، خود وزیر اعظم تھا تو نائل ہو گیا۔ نواز شریف کو پاناما کیس میں سزا ہوتی ہے جب نگران سیٹ اپ تھا، ابھی الیکشن نہیں ہوا تھا، پھر بھی الزام عمران خان پہ آتا ہے۔ ایک کیس عمران خان نے بنایا تھا شہباز شریف پہ، وہ تو شہباز شریف کو NRO مل گیا ہے، اس کے علاوہ تو عمران خان نے کوئی کیس ہی نہیں بنایا۔ جو رانا ثناء اللہ پہ کیس تھا وہ حاضر سروس میجر جنرل نے بنایا تھا، وہ عمران خان نے نہیں بنایا تھا۔ تو یہ جو بہت سائڈز کرتے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے، جس طرح کا ظلم اب ہو رہا ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ لیکن ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، یہ اللہ پاک کا قرآن میں وعدہ ہے۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔